صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آج ہم قسم کی تعریف اور قسم کی 3 اقسام ان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ موقع ملا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو قسم کے کفارے کے بارے میں بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قسم کی تعریف۔ قسم عربی زبان میں یمین کہتے، قسم کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے داہنی یعنی سیدھی جانب۔ چونکہ اہل عرب عموماً قسم کھاتے یا قسم لیتے وقت ایک دوسرے سے داہنا یعنی سیدھا ہاتھ ملاتے تھے، اس لیے قسم کو یمین کہنے لگے، یا پھر یمن، یمین یمن سے بنا ہے جس کے معنی ہے برکت اور قوت۔ اور چونکہ قسم میں اللہ پاک کا بابرکت نام بھی لیتے ہیں اور اس سے اپنے کلام کو قوت دیتے ہیں، اس لیے اسے یمین کہتے ہیں، یعنی برکت اور قوت والی گفتگو۔ شرعی اعتبار سے قسم اس عقد یعنی عہد و پیما کو کہتے ہیں جس کے ذریعے قسم کھانے والا کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا پختہ یعنی پکا ارادہ کرتا ہے۔ مثلا کسی نے یوں کہا کہ اللہ کی قسم میں کل تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، تو یہ قسم ہے۔ اچھا، قسم کی 3 جو اقسام ہیں ان کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1 لغو، نمبر 2 غموس، اور نمبر 3 منعقدہ۔ نمبر 1 لغو۔ اللغو یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر اپنے خیال میں یعنی غلط فہمی کی وجہ سے صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ بات اس کے خلاف یعنی الٹ ہو۔ مثلا کسی نے قسم کھائی اللہ عز و جل کی قسم زید گھر پر نہیں ہے، اور اس کی معلومات میں یہی تھا کہ زید گھر پر نہیں ہے، اور اس نے اپنے گمان میں سچی قسم کھائی تھی مگر حقیقت میں زید گھر پر تھا، تو یہ قسم لغو کہلائے گی، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں ہے۔ نمبر 2 غموس۔ غموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی موجودہ معاملہ پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی اللہ کی قسم زید گھر پر ہے، اور وہ جانتا تھا کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں ہے، تو یہ قسم غموس کہلائے گی، اور قسم کھانے والا سخت گناہ گار ہوا، اور استغفار اور توبہ فرض ہے، ہاں مگر کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 3 منعقدہ۔ اچھا، منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی۔ مثلا یوں کہا کہ اللہ کی قسم میں کل تمہارے گھر ضرور آؤں گا، مگر دوسرے دن نہ آیا تو یہ قسم ٹوٹ گئی، اسے کفارہ دینا پڑے گا اور بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوگا۔ اچھا، خلاصہ یہ ہے کہ قسم کھانے والا کسی گزری ہوئی یا موجودہ بات کے بارے میں قسم کھائے گا تو وہ یا تو سچا ہوگا یا پھر جھوٹا ہوگا۔ اگر سچا ہوگا تو کوئی حرج نہیں، اور اگر جھوٹا ہوگا تو اس نے وہ قسم اپنے خیال کے مطابق اگر سچی کھائی تھی تو اب بھی حرج نہیں، یعنی گناہ بھی نہیں ہے اور کفارہ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر اسے پتا تھا کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں تو گناہ گار ہوگا مگر کفارہ نہیں ہے، اور اگر اس نے آئندہ کے لیے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی تو اگر وہ قسم پوری کر دیتا ہے فبیہا یعنی خوب بہتر ہے، ورنہ کفارہ دینا ہوگا اور بعض صورتوں میں قسم توڑنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا۔ اللہ کرے اس کو بار بار سنیے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اور قسم کے بارے میں
انشاءاللہ آپ کو کافی ساری معلومات ہو جائے گی. موقع ملا تو کچھ اور بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.